مفتی صاحب اندر شریعہ جو ہے فاسق کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، فاسق کا لفظ جو ہے یہ فسق سے بنا ہے، فا سین قاف۔ ٹھیک ہے۔ فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے نکل جانا، باہر نکل جانا، خروج۔ اور شرعی اعتبار سے فسق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نکل جانا۔ صحیح۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باہر نکل جائے اس پر فسق کا اطلاق ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، جی۔ ایک ہے کبیرہ کا ارتکاب اور ایک ہے صغیرہ گناہ کرنا، یعنی کبیرہ گناہ کرنا یا صغیرہ گناہ کرنا۔ جو آدمی کبیرہ گناہ ایک مرتبہ بھی کرے وہ فاسق ہے، صحیح۔ اور صغیرہ گناہ جو بار بار کرے وہ فاسق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہذا فاسق کا جو اطلاق ہوگا، یعنی فاسق کا جو لفظ بولا جائے گا وہ بولا جائے گا جو کبیرہ گناہ کرے یا صغیرہ گناہ بار بار کرے۔ صحیح۔ اب اس کے ساتھ پھر اس میں دو صورتیں بن جاتی ہیں کہ وہ چھپ کر کرتا ہے یا اعلانیہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ چھپ کر کرے تو پھر اسے فاسق غیر معلن کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور اگر وہ اعلانیہ گناہ کرے تو پھر اسے فاسق معلن یا فاجر کہا جاتا ہے۔ تو گویا اب فاسق معلن کا لفظ یا فاجر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر فسق کی دو قسمیں، جی۔ ایک فسق کی قسم ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، صحیح۔ اور ایک فسق کی وہ قسم ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک میں جو فسق عملی ہے اس کا بھی بیان ہے، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، اسے فسق فرمایا گیا۔ اور فسق عقیدہ جو ہے یعنی عقیدے کے اعتبار سے کوئی فاسق، اس کا بہت زیادہ بیان ہے، بلکہ زیادہ تر جو قرآن پاک کے اندر فاسق کا فسق کا لفظ ہے وہ فاسق العقیدہ کے بارے میں استعمال ہوا، بد عقیدہ کے حوالے سے۔ تو جو عقیدہ جس کا فاسد ہے، جیسے صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہی قدریہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو تقدیر کا منکر تھا۔ اچھا۔ ایک جبریہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو انسان کو مجبور محض مانتا تھا کہ انسان مجبور ہے اور وہ بس وہی ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں کچھ کرتا، اس سے وہ کروا لیا جاتا ہے۔ تو یہ قدریہ فرقہ، جبریہ فرقہ، صحیح۔ اور اسی طرح خارجی فرقہ تھا۔ خارجی فرقہ وہ تھا جن کی یعنی بڑی جو پہچان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو کفار کی آیتیں ہیں، جو مشرکوں کے بارے میں آیتیں ہیں، وہ مسلمانوں پر منطبق کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ پہچان آج تک چلتی آ رہی ہے، آج بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں وہ نبیوں ولیوں پر منطبق کر دیتے ہیں، جو کافروں کے بارے میں آیتیں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر منطبق کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ معتزلہ فرقہ گزرا، عذاب قبر کا منکر تھا، صفات باری تعالیٰ کے اندر ان کی عجیب و غریب تعویلات تھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں ان کے عقائد عام مسلمانوں سے ہٹ کر تھے، کلام اللہ ہے یا نہیں، اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے فاسق العقیدہ کہ جس کا عقیدہ بگڑ گیا، جو عقیدے میں اللہ کی فرما برداری سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو عمل کے اندر فرما برداری سے نکل گیا تو وہ فاسق العمل ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔